ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، ابھی آپ ججمنٹ کی بات کر رہی تھی، ججمنٹل کی، تو سوسائٹی میں جو یہ ایک صورتحال ہے، مطلب اس حوالے سے نہیں صرف اور بھی مطلب کافی فگر کے حوالے سے یا اس کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے یا اس کے بات کرنے کے حوالے سے ججمنٹل تو بالکل، یہ اس میں بھی اب وہی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ جو برقع خواتین اوڑھ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے ایک خاص پرسیپشن بنا لیا ہے، ان کو بھی ہم نہیں چھوڑا. اگر کوئی دوپٹے میں ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی نقاب میں ہے تو بھی مسئلہ ہے، بغیر دوپٹے والی بھی پرابلم ہے. تو ہم کہیں پہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے کسی کو بھی اتنا. اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پولیٹیکلی پولرائز ہو گئے. ہم صرف پولیٹیکلی پولرائز نہیں ہوئے، ہم ہر معاملے میں پولرائز ہو گئے. ہم نے ہر چیز کو کنٹروورشل کر دیا ہے. تو یہ اس پورے پروسیس کے اندر جسے کہتے ہیں ہم نے زندگی کو مزید سے مزید مشکل تر اور مشکل ترین ہم بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اب اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہمیں یہ لگتا ہے اس کے نین نقش میں یہ مسئلہ ہے، اس کے بال ایسے نہیں ہیں، اس کی ہائٹ سرٹن ٹائپ کی نہیں ہے، سرٹن طریقے سے اٹھ بیٹھنے. تو اب ہر چیز ہم اس پہ جائے جا رہے ہیں. تو جو خاتون ہے یا فیمیلز ہیں جو بھی ہیں وہ ساری وہ انسان تو ہے نا، وہ خاتون بعد میں ہیں، وہ پہلے انسان تو ہیں. تو ہم تو کہیں نہ کہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ جینے کا حق بھی چھینی جا رہے ہیں اور زندگی کو مشکل بنائے جا رہے ہیں. اور یہ اس میں بھی ہم پھر وہی بات اگین میل اور فیمیل ایکولی اس میں رول پلے کر رہے ہیں. اس میں ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو یہ جو سارے اس طرح کے مسائل ہیں، کوئی وے آؤٹ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو، اکنامک امپاورمنٹ ہو، یا کیا مطلب کہیں ہم جا کے تھوڑا سا اس پہ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، ویز آؤٹ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، ڈھونڈنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے. ابھی سب سے پہلے بات تو یہ کہ فیمیل جو کہ ابھی ہم زیادہ بلوچستان بیسڈ بات کریں گے، باقی ریسٹ آف دا دنیا میں تو مسائل ہیں ہی ہیں اور دنیا پوری کے اندر مسائل ہیں. بلکہ ایک انٹرسٹنگ ابھی فیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مزے کی بات یہ کہ پوری دنیا میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں یورپ میں دنیا بہت ایڈوانس ہے، وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سب کچھ ہے، وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں ان کے مطابق دنیا کی پراپرٹیز یا جائیداد کا صرف 2% جو ہے وہ خواتین اون کرتی ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے، پوری دنیا کی جائیدادوں کا صرف 2% خواتین اونڈ کرتی ہیں. اور یہ اس میں وہ ڈیولپ ورلڈ بھی شامل ہے جس کو ہم بہت ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے جیسے انڈر ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹریز ابھی انڈر ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز سب اس میں شامل ہیں. اور مزے کی بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ دنیا کی جو لیبر ہے اس کا 65% عورت کر رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا گیپ ہے جو کریٹ ہو گیا ہے. حالانکہ اگر دنیا میں 50% مرد ہے اور 50% عورت ہے تو اصولاً تو لیبر بھی پھر ایکول ہونی چاہیے. لیکن اب یہ وومن امپاورمنٹ کے نام پہ فیمیل وہ رول بھی پلے کر رہی ہے جو کہ مرد کے تھے. تو اس کی یہ یہاں پہ ان بیلنس کریٹ ہو گیا. اب خواتین امپاور نہیں ہو رہی ہیں، لیبر بڑھ گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اکنالج بھی نہیں کیا جا رہا. اس کو اکنالج بھی نہیں کیا رہا. وہ صرف دن بار رات کی بھاگم بھاگ ہے. زیادہ تر بچوں کی رسپانسبلٹی بھی اب فیمیل پہ آ گئی. پہلے اب جیسے ہم لوگ تھے تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بیلنس تھا کہ فادر جو ہیں وہ ارن بھی کر رہے ہیں، وہ بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہیں، پڑھائی سے ریلیٹڈ سارے میٹرز جو تھے وہ انہیں کی رسپانسبلٹی تھے. مجھے یاد ہے میری مدر کبھی بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نہیں جاتی تھی، وہ میری فادر ہی ہمیشہ آتے تھے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ میل اپنے رول سے بہت پیچھے ہٹتا چل رہا ہے. اور اس میں اب خاتون جو ہے وہ پڑھی لکھی چونکہ ہو رہی ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت امپاور ہو رہی ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ جاب بھی کر رہی ہے، یعنی ارننگ بھی وہ کر رہی ہے، بچہ بھی وہ سنبھال رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، اور ساتھ میں ان کو ہم نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے تو ہم پک اینڈ ڈراپ بھی کر رہی ہیں بچوں کو. وہ چونکہ ایجوکیٹڈ ہے تو پڑھا بھی رہی ہیں، ان کے فیوچر کی رسپانسبلٹی بھی ہے. اور کچن تو چلیں وہ رسپانسبلٹی پہلے سے ہی ہمیشہ سے تھا تو وہ ہے. تو اس سے لیبر بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایکسٹرا پریشرز جو ہیں وہ بلٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اوور آل میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. پھر اگر ہم بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں، مطلب ابھی موجودہ سوسائٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں، سوسائٹی میں اب بلوچستان میں بھی دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بے شمار مرد جو ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں. یہ اور اس کے اوپر پھر میں اگین یہ کہوں گی کہ سوسائٹی میں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے، کسی فورم پہ بات نہیں ہو رہی ہے. ایون وہ وومن جو اس کی وائف ہے وہ بھی ڈسکس نہیں، ہاں وہ بھی نہیں ڈسکس کرتی کیونکہ وہ سوسائٹی کا پریشر بلڈ ہوتا ہے. اب میرے اپنے پاس ایک خاتون جو کام کرتی ہے وہ بتا رہی کہ میرا چونکہ ہسبینڈ نشہ کرتا ہے تو میں لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی ہوں، میں بچوں کو اسکول بھی چھوڑتی ہے، ان کی فیسیں بھی مانگ کے
کچھ کام کر کے وہ پوری کرتی ہے, گھر بھی چلا رہی ہے, تو اب وہ کہاں کہاں پوری پڑے؟ دیکھیں اس کی ایک خاص اس کی لمٹ ہے. اب وہ بچے 3 ہیں, 4 ہیں, 2 ہے یا 1 ہے, بہرحال وہ اسٹرگل میں تو ہے. تو بلوچستان کے اندر یہ مسئلہ بہت گمبھیر صورتحال, یہ سوشل ایشو ہے, کیونکہ اس پہ بات نہیں کی جاتی, اس پہ بات نہیں, اور نشہ اسی بہت کلچر کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. جی. تو وہ اب خاتون کو پھر وہی والی بات ہے کہ صبر نہیں کر رہی. تو ہاں, ایک تو صبر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ نہیں ہم ڈیفائن کر رہے. اس کی لمٹ کیا ہے, کس حد تک کیا جائے, اور کن کن معاملات پہ خاتون کو صبر کرنا چاہیے, اور کہاں اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صبر کے نام پہ اس کا اتصال کیا جاتا ہے. اتصال کیا جاتا ہے. تو یہ بلوچستان کے اندر بھی یہ جو ورک کے حوالے سے ڈسپیرٹی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. خاتون جو ہے اس کا کام بڑھ رہا ہے, مرد اپنی رسپانسبلٹی سے بیک آف کر رہا ہے, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وائلنس بھی کر رہا ہے. تو یہ جو یہ امپاور وومن کا ایک کنسیپٹ ہے, مطلب جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر امپاور ہو کے شاید مسائل کا بھی شکار ہو رہی ہے. اس میں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ تھوڑا سا سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ فیمیل ہیلتھ خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اگر میں دیکھوں, میں شروع میں بلوچستان میں آئی تو میں نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ بلوچستان میں میل بھی لیکن فیمیل خاص طور پہ انڈر ویٹ ہے. ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ ان کے اندر کچھ وائٹامنز, منرلز اور ہر چیز کی کچھ نہ کچھ کمی وہ ایک ظاہر نظر آتی ہے. تو اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ چونکہ ہیلدی فوڈ بھی یا تو ان کو خود کو بھی اویلیبل نہیں ہے, اور یا پھر اگر ہے کچھ تو وہ بچوں کو پریفر کر رہی ہیں, تو اس میں بہت خاتون بہت زیادہ اگنور اور نگلیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ اچھا پھر یہاں پہ چونکہ وہی بات ہے, نشہ ہے, گٹکا ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ ہے, اور کئی دفعہ خواتین بھی انکانشیسلی وہ بھی گٹکا استعمال کر رہی ہیں. تو مختلف قسم کی بیماریوں کی طرف بھی لوگ بڑھ رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہیلدی فوڈ کیا ہے, ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے, اور اس کو کیسے کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ. اس کے اوپر بھی جنرل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میرے بھی نوٹس میں آیا ہے کہ یہ جو ڈیورنگ دا پریگننسی یا ڈلیوری کے وقت ہر خاتون کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. پھر پتہ چلا کہ جی ان کا ہیموگلوبن جو ہے وہی ایچ بی لیولز ہی لو ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ انہوں نے کبھی نہ ٹیسٹ کرایا نہ کیا کرایا. تو وہ ایک مسائل کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ خاتون خود بھی مسائل کا شکار رہتی ہے. یہ واقعی ایک جینیون ایشو ہے جس پہ مطلب جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی سر اس میں جب ہم وومن کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں نا بلوچستان کے اندر, تو ہم ضروری نہیں کہ ہر بچی اور ہر بچہ صرف یونیورسٹیز کے اندر آئے. جی. جو بلوچستان میں اب آپ دیکھیں اسکولس کے اندر جو بچیوں کی ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ 80% ہے. ہر 10 میں سے 8 بچیاں میٹرک کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ گئی ہیں. تو یونیورسٹی کی ایجوکیشن تو ایک لگژری ہے, ایک پریویلیج ہے, ایک آپشنل چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ یونیورسٹی کے اندر آئے, لیکن آئی تھنک بیسک ایجوکیشن یہ اسکول لیولس پہ اس کو انشور کرنا بڑا ضروری ہے. چاہے اس میں این جی اوز جیسے آپ کی این جی او کام کریے, بڑا ہیلدی کام کریے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور آپ ان کو اسکالرشپس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اہم انیشیٹو ہے. اسی طرح گورنمنٹ کو بھی اسکولس کو فوکس کرنا چاہیے, بیسک ایجوکیشن دیں, اور پھر ساتھ آ جائیں اسکلڈ بیسڈ لرننگ کے اوپر آ جائیں. جیسے آپ کی آرگنائزیشن وانگ بھی بڑا اچھا ایک کام کر رہی ہے کہ خواتین کو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو سلائی کڑھائی, کمپیوٹر کے کورسز اور اس قسم کے کام کریں جس میں وہ ہوم بیسڈ ورک کر سکتی ہیں. پھر ایک چونکہ یہ جو بلوچستان کا خطہ ہے اس میں آبادی کم ہے اور بڑی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, تو اور ضروری ممکن نہیں ہے خواتین کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی بڑی مشکل ہے اور مسائل ہیں. تو اگر ہوم بیسڈ جو اسکلز ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ان کو امپروو کیا جائے, پروموٹ کیا جائے, ایسے ہی چھوٹے چھوٹے فورمز بنائے جائیں, خواتین کام سیکھیں اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کام کر لیں, تو اس سے بھی ان کے لیے ایک انکم جنریٹ ہو سکتی ہے, اور وہ اپنی فیملیز کو اور خود کو امپاور کر سکتی ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں یہاں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ وانگ لیب آف انوویشن ولی کے نام سے آپ نے دیکھا ہے, پچھلی ایونٹ میں بھی آپ آئی تھیں, ہم نے کوئی 400 کے قریب بچیوں میں اور بچوں میں اور اسکالرشپ دے رہے ہیں. تو یہ کام ہم واقعی کر رہے ہیں. اب یہ ولی جو ہے وانگ لیب آف انوویشن, اس میں ہم کمپیوٹر اور آئی ٹی کی تعلیم کا بھی مفت سارا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کاکاز گارڈن ہے, اس کو بھی ہم نے پبلک کیا ہوا ہے. شام کا ٹائم خواتین کا ہوتا ہے اور صبح کو بھی آتے ہیں. ایک مطلب سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ
کہ بغیر کوئی ہیزیٹیشن ادھر انجوائے کر سکتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. تو یہ ایک مطلب اس فورم کے ذریعے میں اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو نہیں پتہ تو وہ آئیں اور ان کو انٹرٹین کریں، انجوائے کریں. اب میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو امپاور وومن ہے اس کو فیوچر، ہاں ان کا فیوچر، اور ساتھ میں ایک اور کوسچن بھی کر لوں گا کہ مردوں کا جو ایک ہے کیسے اس کو آپ دیکھیں گی؟ فیمیل امپاورمنٹ پہ میں مسلسل اب ہیلتھ فورم پہ یہ کہتی ہوں کہ فیمیل امپاورمنٹ پہ بات بھی بہت ہو رہی ہے، پروگرامز بہت، NGOs بہت کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ بہت سارے انیشیٹیوز لے رہی ہے، اور یہ پروسیس ایک شروع ہو چکا ہے. جب چیزیں ایک دفعہ ٹریک پہ آ کے تو شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بہت تیزی سے آگے چلتی ہیں. تو فیمیل امپاورمنٹ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں فیمیلز آر پرو ایکٹیولی وہ ڈگریز بھی لے رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، اسکلز بھی سیکھ رہی ہیں، آرگنائزیشنس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، کانفیڈنٹ بھی ہو رہی ہیں ہر لحاظ سے. سوشل ایکٹیویزم، پولیٹیکل ایکٹیویزم سب میں انوالو ہیں. حتیٰ کہ اب تو سوسائڈ اٹیکرز بھی جو ہیں وہ بھی جو فیمیل آ گئی ہیں، تو وہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی امپاورمنٹ ہم جو فیمیل کو صرف نازک کہا جاتا تھا، اوور امپاورمنٹ. تو یہاں پہ اب جو ایک چیلنجنگ چیز آ رہی ہے، ہماری اگلی جنریشنز دیکھیں گی، اگلے 10-15 سال میں ایک بہت بڑا سوشل ایشو آئے گا کہ میل اس طرح سے ٹرین نہیں ہو رہے ہیں ہمارے، کہ میل نے وہ جو امپاورڈ وومن ہے اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے. یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ آگے چل کے آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ فیمیلز کو بھی تھوڑا سا اس میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امپاور تو ہو رہی ہیں، اور یہ جو حکمرانی ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائجسٹ کرنا بھی آنا چاہیے، اس کو ہولڈ کرنا آنا چاہیے، اس کو شیئر کرنا آنا چاہیے. تو اس امپاورمنٹ میں اس طرح سے ہم نہ چلے جائیں کہ پھر مل کے رہنا مزید مشکل ہوتا چلا جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑا اچھا لگا. کاکاز گارڈن آلویز ویلکم ٹو یو، اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک اور سیشن بھی آپ کے ساتھ رکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.